रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी फ्रेंड खैरियत से होंगे। इंजीनियर मिर्ज़ा अली साहब की ये वीडियो देखते हैं और एक और मौलवी है, इसका इनाम पता नहीं क्या है, इंटरव्यू दे रहा है। आप भी इस वीडियो को देखें और हम भी देखते हैं। आप भी हमें कमेंट्स में बताइएगा क्या मौलवी साहब सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। आप भी इस बात को नोट कीजिएगा और हम भी इस बात को नोट करते हैं कौन सही है कौन गलत है। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मौलवी साहब क्या ठीक कहते हैं कि गलत कहते हैं। कि क्या जो मुझे अपने जानों पे अफजल समझता है उसके लिए अली भी उनकी जानों पे अफजल है। तो अब जब कोई हज़रत अली से जंग लेगा तो इससे क्या मुराद है कि वो जंग किससे ले रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मरकज़ी जामे मस्जिद बादशाही मस्जिद में खड़ा होकर ये अपनी तरफ से एक चैलेंज करता हूँ। अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह ये किताबों में पाया जाता है, असल में वो इसको भी हाईलाइट करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके मसालिक में ये चीज़ें गलत नहीं थी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ करवाइएगा पहले। जी, मेरा नाम मोहम्मद अहमद ज़मान हज़ारवी साहब और मैं नारोवाल से हूँ एज़ ए मजहबी स्कॉलर और मोटिवेशनल स्पीकर। इस वक्त मैं जामिया अशरफिया लाहौर का स्टूडेंट हूँ, दौरा हदीस का। जी अच्छा, आपसे सवाल ये है कि आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को जानते हैं? जी, इंजीनियर अली मिर्ज़ा के वाले से मैंने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी और ज़्यादा मजहबी स्कॉलर को भी मैंने देखा। तो इंजीनियर मिर्ज़ा का एक अजीब ही अंदाज़ है कि दीनी लबादा और कर हमारे दीनदार तबके को बेवकूफ़ बना रहा है। और उसके साथ साथ इंजीनियर अली मोहम्मद मिर्ज़ा वो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह यानी मजमाइन का गुस्ताख है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू के मैं सहाबा से राज़ी और सहाबा मुझसे राज़ी। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह यानी मजमाइन इतनी अजीम हस्तियाँ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, मैंने सहाबाए किराम के दिलों का इम्तिहान लिया। लेकिन इंजीनियर अली मोहम्मद मिर्ज़ा सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह यानी अजमाइन के ख़िलाफ़ आए रोज़ सोशल मीडिया पर बकवासात करता है। अच्छा, आप किस मसालिक से किस मसलक से आप ताल्लुक़ रखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मसलक अहले सुन्नत वल जमात है, सुन्नी हूँ, हनफी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये खड़ी होती है कि इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ अहले सुन्नत पे ये है कि इनकी किताबों में चिश्ती रसूलुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह और अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह ये किताबों में पाया जाता है, असल में वो इसको भी हाईलाइट करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके मसालिक में ये चीज़ें गलत नहीं थी? इंजीनियर अली मोहम्मद मिर्ज़ा ये जो बातें करते हैं ना, ये तमाम यानी इबारात अकाबिर और इस तरह की दीगर चीज़ें निकाल कर ये देवबंदी उलमाए किराम पे एक इल्ज़ाम है। इंजीनियर अली मोहम्मद मिर्ज़ा देवबंदी मकातब फ़िक्र इसी तरह उन्होंने तो किताबों में से दिखा दिया है, सब चीज़ें हाईलाइट करके लोगों को दिखा दी हैं सब चीज़ें। नहीं, वो जो है ना एक इल्ज़ाम ही है, सिर्फ अपने एक हुदूद के अंदर रहकर, अपने उस बंद कमरे के अंदर रहकर वो बात करता है। ये दलाइल की बुनियाद पर, उसके पास दलाइल बिल्कुल नहीं है। अगर दलाइल होते तो वो कभी ना आ सकता, दलाइल उसके पास सही नहीं है। उसमें ही मैंने एक इबारत हाईलाइट की थी बरेलवियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उन्हें बताया था कि आपको बचपन से बताया गया कि अशरफ अली थानवी ने अपने एक मुरीद के कलमे को एंडोर्स किया था जब उसने ख़त लिखा कि मैंने ख्वाब में पढ़ा है और उसके बाद बेदारी में भी बेसाख्ता मेरी ज़ुबान के ऊपर जारी है, ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह नाऊज़ु बिल्लाह और अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीयिना अशरफ अली अस्तगफिरुल्लाह। और इसके जवाब में अशरफ थानवी साहब ने कहा था, कोई नहीं, इस वाक़े में तसल्ली है कि तुम्हारा पीर मुत्तबे सुन्नत है, जिसकी तरफ तुम रुजू लाते हो ना, वो चूँकि नबी इस्लाम के रास्ते पर है, इसलिए तुमने मेरे नाम का कलमा पढ़ा। इस वाक़े में तसल्ली थी। ख्वाब नहीं सर, वाक़या, ख्वाब प्लस बेदारी। फिर लोग कहते हैं नहीं जी उसमें लिखा हुआ बेसाख्ता था, वो उसे होश नहीं थी। सरकार, हम बाबी को नहीं कह रहे, बाबे को कह रहे हैं। बाबी को तो होश नहीं थी, लेकिन जिस बाबे को उसने खत लिखा वो तो होश में था ना। वो तो टोन नहीं सी ना, टोन वाला नहीं, वो जो मैंने टुन्नी वाला टोन। तो हमने कहा कि रुको जरा, सब्र करो, हम भी इस डॉक्ट्रिन में से कोई वैल्यू एडिशन करते हुए नई डॉक्ट्रिन लॉन्च करते हैं। फिर हमने चिश्ती रसूलुल्लाह निकाल लिया इनकी किताबों से। अब जाहिर है कि जब आपका जोम हो, आपका तकब्बुर यही हो कि हमारे सिवा बाकी सब गुस्ताख हैं और आपकी अपनी गुस्ताखी निकल आए, तो लम्हा फिक्रिया तो है। और फिर उसी डॉक्ट्रिन पे ये कैसे हो सकता है कि अशरफ अली रसूलुल्लाह कुफर हो और चिश्ती रसूलुल्लाह ऐन ईमान बन जाए?
نہیں ہو سکتا. یہ وہ بلنڈر ہے جو ایک عام آدمی بھی اس کو بلنڈر سمجھتا ہے. اچھا آپ سے ایک سوال ہے میرا کہ آپ حضرت جو اہل بیت ہے ٹھیک ہے آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ جی جی الحمدللہ، اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل بیت، ہم تو اہل بیت کو ماننے والے ہیں. اور انجینئر علی محمد مرزا جیسے خبیث ترین لوگ، میں ان کو خبیث ہی کہوں گا کہ آئے روز آپ کو پتہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ جناب انجینئر علی محمد مرزا بہت زیادہ صحابہ کرام کا دفاع، وہ نہ یہ صحابہ کا دفاع کر رہا ہے اور نہ ہی پاکستان کا دفاع کر رہا ہے. اچھا چلیں میں اپنی بات ریپیٹ کر دوں. اب جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اس سے پہلے آپ نے ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر کے پوچھا لوگوں سے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم. تو وہ یہ جب یہ بات پوچھی اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مولا بنا دیا کہ کیا جو مجھے اپنے جانوں پہ افضل سمجھتا ہے اس کے لیے علی بھی ان کی جانوں پہ افضل ہے. تو اب جب کوئی حضرت علی سے جنگ لے گا تو اس سے کیا مراد ہے کہ وہ جنگ کس سے لے رہا ہے؟ یہاں پر جو مولا کا معنی ہے نا، وہ یہاں پر مولا کا معنی دوست ہے. آپ علیہ السلام نے مولا علی کو بلا کے اپنے ساتھ کھڑا کر کے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے یوں صحابہ میں بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اور اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت کی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی سرپرست ہیں، حق رکھتے ہیں جانوں سے بھی بڑھ کے امتیوں کے اوپر. کیوں؟ امتیوں کا کام ہے کہ نبی کو بچانے کے لیے اپنی جان دے. اتنا حق ہے، اپنے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کے عزیز سمجھنا ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں. یہ آیت آپ نے تلاوت کر کے کہا کہ میرے صحابہ کیا تم میرا حق ولایت یا حق سرپرستی اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول. تو آپ نے جب یہ آیت تلاوت کی سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کوئی شک نہیں. تو آپ نے پھر فرمایا من کنت مولا ہوں، پھر جس کا سرپرست اور آقا اور مولا میں ہوں فعلی مولا ہوں، پھر علی بھی اس کا مولا ہے. اور پھر آپ نے اسی حالت میں کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی. ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، اصل میں ہمارے نوجوان کیوں گمراہ ہو رہے ہیں. انجینئر علی محمد مرزا، اس کے یوٹیوب پہ فالوور زیادہ ہیں، یہ جناب سوشل میڈیا پہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سنتے ہیں. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ وہ یعنی یوں سمجھے قرآن مجید کے ایک آیت ہے فویل للمصلین، اس کا مطلب ہے ہلاکت نمازیوں کے لیے. اب اگر میں آپ کو گمراہ کرنا چاہوں، انجینئر علی محمد مرزا اس قسم کے کام کرتا ہے. وہ کہے گا بھائی ہلاکت نمازیوں کے لیے آپ نماز نہ پڑھو، یوں کرو. حالانکہ اگلی آیت پڑھتا نہیں الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو نماز میں سستی کرتے ہیں. اب انجینئر علی محمد مرزا اس کا تو آئے روز کام ہی یہی ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف بکواسات کرتا ہے. الحمدللہ جب وہاں پر مفتی طارق مسعود صاحب جو معروف مذہبی اسکالر ہیں، اس کے ساتھ جامعۃ الرشید کے معروف عالم دین ہیں، جب وہ ان کے پاس گئے اس وقت انجینئر علی محمد مرزا اپنے اس جگہ سے باہر ہی نہیں آئے بلکہ وہیں رکے رہے. کہتے ہیں جی اس ویڈیو میں کہ اس کا سٹائل بڑا تکبرانہ ہے، فرعون ہے، اور اللہ نے اس کا غرور توڑ دیا. جو ہوا دنیا کے سامنے آپ کا تکبر اللہ نے خاک میں ملا دیا ہے، اور یہ اللہ کی عادت ہے. تو میں نہیں آپ کو زیادہ نصیحتیں کرنا چاہتا، بس میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کا جو اسٹائل ہے، آپ کی باتیں بھی غلط ہوتی ہیں اور آپ کا اسٹائل بھی غلط ہوتا ہے. بہت ہی متکبرانہ اور فرعون والا آپ کا اسٹائل ہے جو اللہ نے آج انشاءاللہ خاک میں ملا دیا ہے. اچھا میری آپ کی سازش کا شکار نہ ہونے سے بخاری کی حدیث 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. آپ کی مجھ سے ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہو گئی ہے. صحیح مسلم کی حدیث 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ حدیث میرے وہ 48 گھنٹے میں ویڈیو نہ بنانے سے ضعیف ہو گئی ہے. میرے ویڈیو نہ بنانے سے آپ کے عقیدے جسٹیفائی ہو گئے ہیں، آپ کی میں اس شرارت کا حصہ نہیں بنا. کوئی علمی بات کرو. ابھی بھی الحمدللہ میں اس مرکزی جامع مسجد بادشاہی مسجد میں کھڑا ہو کر یہ اپنی طرف سے ایک چیلنج کرتا ہوں کہ انجینئر علی محمد مرزا، ہمارے علماء تو ایک طرف، ہمارے تمام اکابرین ایک طرف، میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیے، میرے سامنے آئیے، اور میں آپ کے سامنے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا گستاخ ثابت نہ کروں، مجھے گولی مار دی جائے. اچھا چلیں ایک اور سوال کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جب حضرت علی سے جنگ کی تو اس کا مراد یہ ہے کہ وہ خطا پہ تھے؟ دیکھو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اسی طرح جنگ صفین کا معاملہ، یہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آپس میں صحابہ کرام حق اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. ادھر غلطی کس کی ہے اگر آپ مجھے بتا دیکھیے. اچھا
جی یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ ہے نا، اس معاملے پہ میرے اور آپ جیسا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب صحابہ کرام ان کا آپس میں یہ معاملات تھے، یہ تھے۔ جب اللہ نے ان کو کہہ دیا کہ میں صحابہ سے راضی اور صحابہ مجھ سے راضی، اب جب اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دنیا میں اللہ کے پیارے نبی نے جنت کی بشارت سنا دی، میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ایک ترازو کا فیصلہ وہ کریں؟ ہمارا اس میں کوئی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے ہمارے نوجوان دین سے دور ہیں، ہمارے نوجوان علماء کرام سے دور ہیں، ہمارے نوجوان دیندار طبقے سے دور ہے، قرآن مجید کی صحیح فہم نہیں رکھتے، صحیح سمجھ نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے وہ انجینئر علی محمد مرزا جیسے غلط قسم کے لوگوں کے ان کی ویڈیو سن کر ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک مسئلہ کریٹ ہوتا ہے کہ آپ نے ذکر کیا رضی اللہ رضوا عنہ، جی جی کہ وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو جی گیا۔ جی اب اگر اس آیت کو پیچھے سے پڑھا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر ان کا کیا کہ جو نیک لوگ تھے، نیکوکار ہیں، ایون کہ آپ بھی رضی اللہ رضوا عنہ میں آتے ہیں اگر آپ نیکوکار کام کریں گے تو اس طریقے سے، تو کیا یہ حدیث صحابہ کے لیے تو چلے مان لی، تو ہمارے لیے بھی تو لگتی ہے؟ دیکھو رضی اللہ عنہ و رضوان یہ جو کہنا، یہ خطاب تو حضرات صحابہ کرام کو ہے، یعنی صحابہ کرام کو اللہ نے ایک سند دی ہے کہ میں صحابہ سے راضی اور صحابہ مجھ سے راضی، ایک سند ہے۔ باقی آپ نے جو سوال کیا کہ عام آدمی کے لیے رضی اللہ عنہ و رضوان کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے، بھائی ہم بھی اگر دین کے راستے پہ چلیں گے، چلنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے جو فیصلہ، اللہ تعالیٰ کی جو اللہ کے نبی کے احادیث مبارک ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم رضی اللہ عنہ و رضوان کسی عالم دین کے ساتھ اور اسی طرح کسی ساتھ لگا دیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بھی دین اسلام پہ چلنے والے ہیں، اور یہ یوں سمجھیے جیسے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی رحمت اس پہ نازل ہو، اسی طرح رضی اللہ عنہ، لیکن یہ خاص لفظ رضی اللہ عنہ یہ صحابہ کے لیے خاص ہے۔ اچھا، ایک لاسٹ میسج جو ہے یوتھ کو دے دیں جو میں دیکھ رہی ہے، اسے کوئی لاسٹ میسج دے دیں۔ ان کو یہی پیغام دوں گا کہ انجینئر علی محمد مرزا جیسے فراڈی لوگوں سے بچیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کا صحیح رستہ، صحیح ہمیں دین اسلام کا رستہ معلوم ہو سکے، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ دیندار لوگوں کے پاس بیٹھیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا تو آپ چلاتے ہی ہیں، جہاں پر آپ متاثر ہوتے ہیں انجینئر علی محمد مرزا جیسے فراڈی لوگوں سے، وہاں پر آپ کو چاہیے آپ مفتی محمد طارق مسعود صاحب، مفتی رشید احمد خورشید صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب اور اس قسم کے دیگر اچھا، ایک اور سوال آ جاتا ہے ادھر کہ کیا آپ بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں، اہل حدیثوں کے پیچھے؟ جی جی الحمدللہ، نماز تو دیوبند علماء، اسی طرح اہل حدیث، اسی طرح تمام مسلمان اور نماز کے پیچھے